ہے کہ زندگی میں کبھی بھی تم اپنے محسنوں کو نہ بھولو، زندگی میں کبھی بھی اپنے محسنوں کو نہ بھولو۔ کون محسن؟ جنہوں نے زندگی میں کبھی بھی آپ کا مشکل حالات میں ساتھ دیا، اور زندگی میں کبھی بھی جنہوں نے آپ پر احسان کیا، ان کے احسانات کو کبھی فراموش نہ کرو، ان کے احسانات کو کبھی بھلاؤ نہ۔ یہ شریفوں کی علامت ہے، متقیوں کی علامت ہے، نیک لوگوں کی علامت ہے، اہل ایمان کی علامت ہے کہ وہ کبھی بھی اپنے محسنوں کو بھلاتے نہیں، اپنے محسنوں کے احسان کو کبھی فراموش نہیں کرتے۔ جہاں پر آپ اپنے لیے دعا کرتے ہیں، اپنی پریوار، اپنی فیملی، اپنے بال بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں، اس محسن کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں جنہوں نے زندگی کے کسی بھی مرحلے میں، کسی بھی حالات میں، کسی بھی مشکل ٹائم اور مشکل وقت میں آپ کا ساتھ دیا۔ ہم جو دوسروں پر احسان کرتے ہیں اسے بھول جانا چاہیے۔ کہتے ہیں نا، نیکی کر دریا میں ڈال۔ ہم دوسروں پر جو احسان کرتے ہیں اسے بھول جانا چاہیے، لیکن ہم پر جو احسان کرتا ہے اسے یاد رکھنا چاہیے، اور زندگی بھر یاد رکھنا چاہیے، اور نہ صرف یاد رکھنا چاہیے بلکہ اس احسان کا بدلہ حتی الامکان چکانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اس لیے زندگی میں کبھی بھی جنہوں نے بھی، چاہے وہ آپ کے ماں باپ ہوں، آپ کے بھائی ہوں، آپ کے بہن ہوں، آپ کے دوست ہوں، آپ کے رشتہ دار ہوں، آپ کے پڑوسی ہوں، آپ کے ٹیچر ہوں، آپ کے استاد ہوں، جنہوں نے کبھی بھی زندگی میں آپ کا ساتھ دیا ہو، ان کے احسانات کو کبھی بھی بھلانا نہیں چاہیے۔ جو اس دنیا کی زندگی میں دوسروں کے احسانات کو فراموش کرتا ہے، گویا کہ وہ اللہ رب العالمین کی جس قدر شکر گزاری کرنی چاہیے تھی وہ شکر گزار انسان بندہ بن نہیں سکتا۔ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا بعضكم لبعض فتنة اتصبرون وكان ربك بصيرا۔ محترم حاضرین جمعہ، دینی ملی بھائیوں، بزرگوں، ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، پالنہار ہے، جس کے ہاتھ میں ساری کائنات کی بادشاہت ہے، جو ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا۔ بعدہ بے شمار درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور ہوں اللہ کے تمام پیارے نبیوں پر، خصوصاً ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حاضرین جمعہ، آج کے خطبہ جمعہ میں ہماری گفتگو کا عنوان ہے انسانوں کے ساتھ ہمارا سلوک کیسا ہو، انسانوں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ ہمارا برتاؤ، ہمارا رویہ کیسا ہو۔ تو سب سے پہلے یہ بات جانیں کہ قرآن کریم کے اندر جو کثرت کے ساتھ مضمون آئے ہوئے ہیں اور کثرت کے ساتھ جو مضمون قرآن کریم کے اندر بیان کیے گئے ہیں اور احادیث میں جو تعلیمات کثرت کے ساتھ دی گئی ہیں، ان تعلیمات میں سے ایک اہم تعلیم، ایک اہم میسج اور ایک اہم سبق یہ ہے کہ اس زمین پر لوگوں کے ساتھ کیسا رہا جائے، اس زمین پر، اس دنیا میں لوگوں کے ساتھ ہمارا سلوک کیسا ہو، ہمارا تعلق کیسا ہو، ہمارے معاملات کیسے ہوں، ہمارا برتاؤ کیسے ہو، ہمارا رویہ کیسا ہو۔ چونکہ انسان انسانوں کے ساتھ رہتا ہے، اپنوں کے ساتھ ہم رہتے ہیں، اجنبیوں کے ساتھ رہتے ہیں، دوستوں کے ساتھ رہتے ہیں، پڑوسیوں کے ساتھ رہتے ہیں، بھائی بہنوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ تو شریعت اس سلسلے میں ہماری یہ رہنمائی کرتی ہے
کہ اس دنیا کی زندگی میں ہمارا تعلق لوگوں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، ہمارا سلوک، ہمارا برتاؤ اور ہمارا معاملہ لوگوں کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلی بنیادی بات قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ جو یہ زندگی ہے، یہ زندگی امتحان ہے، زندگی اگزام ہے، اور امتحان اللہ رب العالمین کیسے لیتا ہے؟ اللہ رب العالمین ایک انسان کا امتحان دوسرے انسان سے لیتا ہے۔ اللہ رب العالمین ایک انسان کا امتحان دوسرے انسان سے لیتا ہے۔ وہ کیسے لیتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے ہر ایک کی طبیعتیں الگ الگ بنائی ہیں، ہر ایک کے مزاج کو اللہ رب العالمین نے الگ الگ بنایا ہے۔ مثال کے طور پر ہم لوگ جتنے یہاں پر موجود ہیں، 10 ہوں، 15 ہوں، 20 ہوں، اگر 20 لوگ موجود ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے لوگ موجود ہیں اتنی طبیعتیں موجود ہیں، جتنے لوگ موجود ہیں اتنے مزاج موجود ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہر ایک انسان کی طبیعت کو الگ الگ بنایا ہے، ہر ایک انسان کے مزاج کو الگ الگ بنایا ہے، اور آپ کا مزاج مجھے سیٹ نہیں کھاتا، میرا مزاج آپ کو سیٹ نہیں ہوتا۔ اس طرح اللہ رب العالمین میرا امتحان آپ سے لیتا ہے اور آپ کا امتحان مجھ سے لیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ فرقان کی آیت نمبر 20 کے اندر اس جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، ہم نے انسانوں کو ایک دوسرے کے لیے، ایک انسان کو دوسرے انسان کے لیے، بعض کو بعض کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنایا، امتحان کا ذریعہ بنایا۔ ایک انسان کو دوسرے انسان کے لیے فتنہ بنایا، آزمائش اور امتحان کا ذریعہ بنایا۔ اللہ رب العالمین ایک امیر کے سامنے غریب کو پیدا کر کے اور غریب کے سامنے امیر کو پیدا کر کے غریب کے جذبے صبر کا امتحان لیتا ہے اللہ، تو غریب کے سامنے امیر کو پیدا کر کے امیر کے جذبے شکر کا امتحان لیتا ہے اللہ۔ اللہ رب العالمین ایک صحت مند انسان کے سامنے بیمار شخص کو پیدا کر کے اور بیمار شخص کے سامنے صحت مند انسان کو پیدا کر کے ایک بیمار انسان کے جذبے صبر کا امتحان لیتا ہے اللہ، اور بیمار شخص کے سامنے صحت مند انسان کو پیدا کر کے صحت مند کے جذبے شکر کا امتحان لیتا ہے اللہ۔ تو ہمارا امتحان اپنوں سے ہے، میں آپ کے لیے امتحان ہوں، آپ میرے لیے امتحان ہیں۔ شوہر بیوی کے لیے امتحان ہے تو بیوی شوہر کے لیے امتحان ہے، اولاد والدین کے لیے امتحان ہے تو والدین اولاد کے لیے امتحان ہے، دوست کے لیے امتحان ہے، رشتہ دار کے لیے امتحان ہے، پڑوس کے لیے امتحان ہے۔ ہر ایک انسان، دنیا کے اندر جتنے بھی انسان پائے جاتے ہیں، ہر ایک انسان دوسرے انسان کے لیے کیا ہے؟ امتحان، ایگزام ہے، آزمائش کا ذریعہ ہے۔ اللہ نے کہا وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، کہ ہم نے انسانوں کو بعض کے ذریعہ، بعض کو بعض کے لیے، ایک انسان کو دوسرے انسان کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنایا، امتحان کا ذریعہ بنایا۔ اتصبرون، اور پھر ایک چپتا ہوا سوال قرآن کرتا ہے کہ کیا تم ان حالات میں صبر کرتے ہو؟ ان آزمائش کی گھڑیوں میں، ان آزمائش کے حالات میں، تم امتحان کے حالات میں تم صبر کرتے ہو کہ نہیں؟ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، اور اللہ رب العالمین ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، کون کتنا صبر کرتا ہے اور کون کتنا صبر نہیں کرتا ہے، تمام کے تمام لوگوں کے صبر کو اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے۔ اس دنیا میں کوئی بھی انسان 100% ویسا ہو نہیں سکتا جیسا ہم چاہتے۔ اس بات کو ذہن میں بیٹھا کر کے ہمیں زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ کوئی بھی انسان 100% پرفیکٹ اس طرح ہو ہی نہیں سکتا جیسا ہم چاہتے ہیں۔ ایک شوہر بیوی کے لیے ویسا شوہر ہو ہی نہیں سکتا 100% جیسا بیوی چاہتی، یا ایک بیوی کے لیے شوہر ویسا شوہر ہو نہیں سکتا جیسا بیوی چاہتی ہے۔ ایک دوست دوسرے دوست کے لیے ویسا دوست ہو نہیں سکتا جیسا دوست چاہتا ہے۔ ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار کے لیے 100% ویسا ہو نہیں سکتا جیسا رشتہ دار چاہتا ہے، یا اسی طریقے سے ایک پڑوس دوسرے پڑوس کے لیے ویسا 100% ہو نہیں سکتا جیسا پڑوس چاہتا ہے۔ ہر انسان جیسا ہم چاہتے ہیں کہ دنیا 100% ویسی ہو جائے، ہو ہی نہیں سکتا، ناممکن ہے۔ ہر ایک کے اندر، ہر ایک کی طبیعت کے اندر، ہر ایک کے مزاج کے اندر کوئی کمزوری ایسی ہوتی ہے، کوئی ویکنس ایسا ہوتا ہے جہاں پر ہمیں اور آپ کو، جہاں پر انسانوں کو سمجھوتا کر کے چلنا پڑے گا، جہاں پر کمپرمائز کر کے چلنا پڑے گا۔
اور جس کے اندر سمجھوتا کرنے کی صلاحیت جس قدر زیادہ ہوگی، کمپرمائز کی صلاحیت جس کے اندر جس قدر زیادہ ہوگی، وہ اسی قدر اس دنیا کے اندر کامیاب انسان ہوگا، اور جس کے اندر جو انسان جس قدر سمجھوتا کی صلاحیت سے جتنا زیادہ دور ہوگا، کمپرمائز کی صلاحیت سے جتنا زیادہ دور ہوگا، اسی قدر اس کے لیے یہ زندگی، دنیا کی زندگی دشوار ہوگی۔ ہر جگہ مسئلے ہی مسئلے پیدا ہوں گے۔ 100% دنیا ویسی ہو نہیں سکتی، 100% لوگ ویسے ہو نہیں سکتے جیسا ہم چاہتے ہیں۔ ایک شوہر کے لیے، ایک بیوی کے لیے، ایک بھائی کے لیے، ایک ماں کے لیے، باپ کے لیے، دوست کے لیے، پڑوس کے لیے، کوئی بھی انسان، سامنے والے کے اندر کوئی ایسی کمزوری آپ کو مل ہی جائے گی، کوئی ویکنیس ایسی مل ہی جائے گی آپ کو کہیں نہ کہیں، جہاں پر زندگی میں آپ کو سمجھوتا کر کے چلنا پڑے گا۔ اگر زندگی میں آپ سمجھوتا کر کے نہیں چلو گے تو یاد رکھیں یہ زندگی ہماری بہت ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اسی جانب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، ترمذی کی صحیح روایت ہے کہ المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على اذاهم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مومن، وہ مسلمان جو لوگوں سے ملتا جلتا، وہ مومن، وہ مسلمان جو لوگوں سے کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، لوگوں سے تعلق رکھتا ہے اور لوگوں کی جانب سے ملنے والی تکلیفوں پر صبر کرتا ہے، اس مومن سے کہیں زیادہ بہتر ہے جو نہ لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، نہ لوگوں سے تعلق رکھتا ہے اور نہ لوگوں کی جانب سے ملنے والی تکلیفوں پر صبر کرتا ہے۔ بہت بڑا میسج یہ حدیث ہمیں اور آپ کو دے رہی ہے۔ سماج کے اندر آپ کو بہت سارے لوگ ایسے مل جائیں گے جن کو پڑوس سے کوئی مطلب نہیں ہے، جن کو سماج سے کوئی مطلب نہیں، معاشرے سے کوئی مطلب نہیں، مسلمان سے کوئی مطلب نہیں، اپنوں سے کوئی مطلب نہیں، بھائی بہن سے کوئی مطلب نہیں، ماں باپ سے کوئی مطلب نہیں، بس زندگی گزار رہے ہیں، کھا رہے ہیں، کما رہے ہیں، پی رہے ہیں، گھر کے بغل میں کیا ہو رہا ہے، سماج میں کیا ہو رہا ہے، معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس جھنجھٹ میں نہیں پڑنا چاہتے۔ اس مومن سے وہ مومن کہیں زیادہ بہتر ہے اللہ کے نزدیک جو سماج میں رہتا ہے، سماج کی خرابیوں کو، سماج کی برائیوں کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، سماج کے اندر جو بگاڑ ہے اس بگاڑ کو اصلاح میں تبدیل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ان دونوں مومنوں کے درمیان آسمان اور زمین کا فرق ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگوں سے ملتا جلتا ہے، لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، لوگوں سے تعلق رکھتا ہے اور لوگوں کی جانب سے ملنے والی تکلیفوں پر صبر کرتا ہے، یہ مومن کہیں زیادہ بہتر ہے اس مومن سے نہ جو لوگوں سے اٹھتا بیٹھتا ہے، نہ لوگوں کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اور نہ لوگوں کی جانب سے ملنے والی تکلیفوں پر صبر کرتا ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ ہمارے معاملات صحیح ہوں، لوگوں کے ساتھ تعلقات اچھے رہیں، لوگوں کے ساتھ ہمارا سلوک، ہمارا برتاؤ، ہمارا رویہ صحیح رہے، تو آپ کو زندگی میں کہیں نہ کہیں سمجھوتا کر کے چلنا پڑے گا۔ اگر اس دنیا کی زندگی میں اگر کہیں آپ سمجھوتا نہیں کریں گے، کمپرمائز نہیں کریں گے، تو یاد رکھیں اس بھیڑ کی دنیا میں آپ تنہا اور اکیلے رہ جائیں گے۔ اسی طریقے سے اگر چاہتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ آپ کے تعلقات اچھے رہیں، لوگوں کے ساتھ آپ کے معاملات اچھے رہیں، لوگوں کے ساتھ آپ کے برتاؤ اچھے رہیں، لوگوں کے ساتھ آپ کے سلوک اچھے رہیں، نہ صرف تعلقات اچھے رہیں بلکہ لوگ آپ کو زندگی میں آپ کو عزت دیں، اور نہ صرف عزت دیں بلکہ آپ کو پلکوں پہ سجا کے رکھے گی دنیا۔ یہ دو صفتیں ہیں، شریعت کہتی ہے کہ ان دو صفتوں کو جو انسان اپنائے گا دنیا اس کو چاہے گی، اس کو محبت کرے گی، لوگ اس سے پیار کریں گے، الفت سے پیش آئیں گے۔ پہلی صفت ہے زبان۔ آپ کی زبان صحیح ہونی چاہیے، آپ کی گفتگو اچھی ہونی چاہیے، آپ کا لہجہ درست ہونا چاہیے۔ آپ جب سامنے والے سے بات کرو، سامنے والے سے گفتگو کرو تو لگے کہ سامنے والے کو لگے کہ آپ اسے عزت دے رہے ہیں، اس کا احترام کر رہے ہیں، اس کو رسپیکٹ دے رہے ہیں۔ بد زبانی سے پرہیز کیا جائے، گالی گلوچ سے پرہیز کیا جائے، سخت لہجے سے پرہیز کیا جائے، دل کو توڑنے والے جملوں سے پرہیز کیا جائے۔ اچھی گفتگو اگر ایک انسان کرتا ہے، اچھی بات چیت ایک انسان کرتا ہے، اچھا لہجہ استعمال کرتا ہے۔ عربی میں کہاوت ہے کہ قیمت المرء لسانہ، آدمی کی قیمت، انسان کی قیمت اس کی زبان سے پتہ چلتی ہے۔ انسان کی زبان جس قدر میٹھی ہوگی وہ انسان اس قدر میٹھا ہوگا، اور انسان کی زبان جس قدر تیکھی ہوگی وہ انسان اس قدر تیکھا ہوگا۔
اس لیے زبان کو سب سے پہلے کوشش ہر انسان کو کرنا چاہیے کہ اپنی زبان کو صحیح کریں، اپنے گفتگو کو صحیح کریں، اپنے لہجے کو صحیح کریں۔ آپ سورہ بنی اسرائیل کے اس واقعے کی طرف اپنی نظر کو دوڑائیں کہ جہاں پر اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل سے جو بڑے بڑے وعدے لیے، بڑے بڑے قومی سطح پر جو بنی اسرائیل سے وعدے لیے گئے تھے، ان وعدوں میں سے ایک وعدہ یہ بھی تھا، ایک عہد و پیمان یہ بھی تھا کہ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، کہ تم وعدہ کرو، تم عہد و پیمان کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا کہ تم مجھ سے اس بات پر عہد و پیمان کرو گے کہ تم لوگوں کے ساتھ اچھی گفتگو کرو گے، نہ صرف اپنوں کے ساتھ بلکہ ہر ایک کے ساتھ، دنیا میں ہر ایک کے ساتھ تمہارا لہجہ صحیح ہونا چاہیے، تمہاری زبان صحیح ہونی چاہیے، تمہاری گفتگو اچھی ہونی چاہیے۔ زبان سے دل بھی فتح ہوتے ہیں اور زبان سے ملک بھی فتح ہوتے ہیں، زبان سے دل بھی فتح ہوتے ہیں، زبان سے ملک بھی فتح ہوتے ہیں۔ اس لیے ہر انسان کی کوشش ہونی چاہیے کہ حتی الامکان ہر ایک کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ، اجنبیوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، بھائی بہن کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ اچھی گفتگو کی جائے، اچھا لہجہ استعمال کیا جائے، اچھی زبان استعمال کیا جائے۔ آپ چاہتے ہیں کہ دنیا آپ سے محبت کرے، دنیا آپ کو ہے کہ دل میں جگہ دے، تو آپ کو اپنی زبان استعمال، اپنے آپ کو اپنی زبان صحیح کرنی پڑے گی۔ لیکن آپ کو سماج کے اندر، معاشرے کے اندر کچھ لوگ ایسے ملیں گے کہ جب بھی بات کریں گے، جب بھی ان کی زبان چلے گی کینچی کی مانند زبان چلے گی، جب بھی بات کریں گے کینچی کی مانند بات کریں گے، جب بھی بات کریں گے سخت جملہ استعمال کریں گے، جب بھی گفتگو کریں گے سخت لہجہ استعمال کریں گے، جب بھی بات کریں گے دل توڑنے والی بات کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے کہا وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے کہیے، لوگوں کو یہ پیغام، مومنوں کو بتلائیے کہ جب بھی گفتگو کرو تو اپنی زبان کو صحیح رکھو، اپنے لہجہ صحیح رکھو، اپنی زبان کا صحیح استعمال کرو۔ اور جب زبان کی بات آئی ہے، لہجے کی بات آئی ہے، گفتگو کی بات آئی ہے، تو اس بات کو بھی یاد رکھا جائے کہ جو ہم سے جس قدر زیادہ قریب ہیں، جو ہم سے جتنے زیادہ قریب ہیں، ان کے ساتھ اسی قدر لہجہ اور ان کے ساتھ اسی قدر زبان استعمال کی جائے۔ بڑوں کے ساتھ ادب والی زبان، اور ماں باپ یہ سارے فہرست ہیں۔ سب سے پہلے زبان کے تعلق سے، اگر گفتگو کے تعلق سے نمرات کی بات کی جائے تو سب سے پہلے ماں باپ آتے ہیں۔ بڑوں کے ساتھ آپ ادب والی زبان استعمال کیجئے، چھوٹوں کے ساتھ آپ شفقت والی زبان استعمال کیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی وغیرہ کی صحیح روایت ہے، لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا، لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا، وہ شخص ہم میں سے نہیں، وہ شخص ہمارے طریقے اور ہمارے منہج پر نہیں جو بڑوں کا ادب نہ کرے اور چھوٹوں پر شفقت اور رحمت کا معاملہ نہ کرے۔ یہ حدیث ہمیں زبان کا سلیقہ بتاتی ہے کہ جب بڑوں سے بات کرنے کی نوبت آئے تو ادب کے پہلو کو ملحوظ رکھا جائے، اور جب چھوٹوں سے گفتگو کرنے کا موقع ملے تو شفقت اور رحمت کے پہلو کو ملحوظ رکھا جائے۔ تو یہ پہلی چیز ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا آپ کو عزت دے، آپ کے تعلقات لوگوں سے بنے رہیں، آپ کے معاملات لوگوں سے بنے رہیں، آپ کے لوگوں کے ساتھ آپ کا اچھا برتاؤ ہو، اچھا سلوک ہو، تو پہلی چیز ہے زبان، اور دوسری صفت ہے شان بے نیازی۔ دوسری صفت ہے شان بے نیازی۔ اللہ نے آپ کو جس حال میں رکھا ہے، اللہ نے آپ کو جتنا دیا ہے اتنے پر آپ خوش ہو جائیں۔ لوگوں کے ہاتھوں میں جو کچھ ہے اس سے امیدیں مت لگائیں، امید نہ رکھیں۔ اللہ نے آپ کو محنت کے بعد جس حال میں رکھا ہے اس پر آپ اللہ کا شکر ادا کریں، اس پر الحمدللہ کہا کریں۔ دنیا میں غریب سے غریب انسان، ایک محتاج سے محتاج انسان دنیا میں نوابوں کی طرح جیتا ہے، بادشاہوں کی طرح جیتا ہے، اس لیے کہ وہ اس زمین پر سوائے رب العالمین کے کسی اور کا محتاج نہیں ہوتا۔ تو یہ شان بے نیازی، لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اسے بے نیاز ہو جائیے، نظر انداز کر دیجئے، یہ بہت بڑی دولت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس جانب اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، صحیح الجامع کی روایت ہے کہ وَازْهَدْ فِي مَا أَيْدِي النَّاسِ يُحِبُّكَ النَّاسِ، کہ لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے بے نیاز ہو جاؤ۔ اگر چاہتے ہو کہ دنیا والے تم سے محبت کریں، چاہتے ہو کہ دنیا والے تم سے محبت کریں، تمہارے ساتھ اچھا سلوک کریں، اچھے برتاؤ کریں، تو لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے بے نیاز ہو جاؤ۔ دینے والا آپ کو دے گا، لیکن دینے کے بعد آپ کی نظر دینے کے بعد آپ کی حیثیت اس کی نظر میں کم ہو جائے گی۔ دینے والا آپ کو دے گا تو دینے کے بعد آپ کی حیثیت اس کی نظر میں دب جائے گی۔ دنیا میں، اس زمین میں اللہ کے بندے بہت کم ایسا ہوا کرتے ہیں جو دینے کے بعد بھی آپ کو اسی نظر سے دیکھیں گے جو دینے سے پہلے دیکھا کرتے تھے۔
اسی لیے شریعت کہتی ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ آپ کا سلوک، آپ کا رویہ، آپ کے تعلقات اچھے رہیں، تو ضروری ہے کہ زبان کا صحیح استعمال کیا جائے اور شان بے نیازی ہے، اس شان بے نیازی کو اختیار کیا جائے۔ ہر انسان کا اپنا ایک تاثر ہوتا ہے لوگوں کے سلسلے، ہر انسان کا اپنا ایک ججمنٹ ہوتا ہے لوگوں کے بارے میں۔ کچھ لوگوں کے سلسلے میں مثبت تاثر ہوگا، کچھ لوگوں کے سلسلے میں منفی تاثر ہوگا، کچھ لوگوں کے سلسلے میں پوزیٹو تھنکنگ ہوگی، کچھ لوگوں کے سلسلے میں نیگیٹو تھنکنگ ہوگی۔ شریعت نے کہا کہ کون کیسا ہے، آپ کی نظر میں کون کیسا ہے دل میں رکھو، زبان پہ لانے کی ضرورت نہیں۔ کون جھوٹا ہے آپ کی نظر میں دل میں رکھو، زبان پہ مت لاؤ۔ کون بے مروت انسان ہے آپ کی نظر میں دل میں رکھو، زبان پہ مت لاؤ۔ کون دھوکے باز ہے آپ کی نظر میں دل میں رکھو، زبان پہ مت لاؤ۔ کون ظالم ہے، کون جھوٹا ہے آپ کی نظر میں دل میں رکھو، زبان پہ مت لاؤ۔ اگر ہر بات کو زبان پہ لاؤ گے، دل کی ہر بات کو زبان پہ لاؤ گے، اور لوگوں کے سلسلے میں، انسانوں کے سلسلے میں آپ کا جو تاثر ہے اسے ہر جگہ بولتے جائیں گے آپ، تو اس بھیڑ والی دنیا میں آپ تنہا رہ جائیں گے۔ اس لیے کون کیسا ہے آپ کی نظر میں یہ دل میں رکھنے کی کوشش کریں۔ ہاں جب ضرورت پڑے تو بولیں، آپ جب موقع آئے تو خوب کھول کر کے بولے، لیکن ہر وقت اور ہر جگہ دل کی بات کو زبان پہ لانا، لوگوں کے بارے میں اپنے تاثرات کو پیش کرنا لوگوں کے سامنے، یہ صحیح نہیں ہے۔ بخاری اور مسلم کی ایک حدیث ہے، اس حدیث کو آپ سامنے رکھیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تاثر کو دیکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کی راویہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے دروازے کے پاس کوئی شخص آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سماج کا وہ فلاں شخص آپ سے ملنا چاہتا ہے، وہ فلاں شخص سے آپ سے ملنا چاہتا ہے، آپ سے ملاقات کے لیے آیا ہوا ہے، وہ دروازے کے باہر ہے، دروازہ ابھی تک نہیں کھولا گیا ہے۔ تو اس موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جاتا ہے کہ فلاں شخص سے آپ سے ملنا چاہتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بئس اخو العشیرہ، یہ فلاں جو شخص دروازے پہ کھڑا ہے نا، یہ سماج کا، ہمارے مدینے کا سب سے برا انسان ہے۔ جو دروازے پہ کھڑا ہے یہ ہمارے سماج کا سب سے برا انسان ہے۔ آپ اپنے پاس آنے سے کسی کو نہیں روکتے تھے، آپ کے پاس ہر ایک آتے تھے، مسلمان بھی، مومن بھی، کافر بھی، منافق بھی، مشرک بھی، یہودی بھی، عیسائی بھی، ہر ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے۔ آپ کا تاثر یہ ہے کہ یہ مدینے کا سب سے برا انسان، بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ نے کہا کہ سب سے برا انسان ہے مدینے کا یہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا آنے دو اس کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھولا، وہ شخص آیا۔ حضرت عائشہ سمجھ رہی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب یہ تاثر ہے کہ یہ سب سے برا انسان ہے تو اچھی گفتگو نہیں کریں گے، رسپانس نہیں دیں گے، بات صحیح سے سنیں گے نہیں، بات صحیح سے کریں گے نہیں۔ لیکن حضرت عائشہ کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اللہ اکبر، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی اچھی گفتگو ان سے کی اور اتنے توجہ سے اتنا رسپانس دیا اس شخص کو۔ پھر جب وہ شخص چلا گیا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دروازے کے باہر تھا تو آپ کا یہ تاثر تھا، آپ کا یہ ججمنٹ تھا کہ بہت برا انسان ہے، سب سے برا انسان ہے، اور جب بات کرنے کی نوبت آئی، گفتگو کرنے کی نوبت آئی تو آپ اتنے اچھے طریقے سے ان سے بات کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا عائشہ متی عہدتنی فحاشا، کہ عائشہ بتاؤ کہ میں نے زمانے میں کس کے ساتھ اور کب بدسلوکی کی، کس کے ساتھ اور کب بدتمیزی کی، کس کے ساتھ اور کب بدزبانی کی۔ غور کیجئے اس حدیث پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تاثر اس شخص کے بارے میں یہ ہے کہ یہ مدینے کا سب سے برا انسان ہے، لیکن جب آپ نے گفتگو کی تو اس انسان کو ذرا بھی محسوس نہیں ہوا۔ اس لیے شریعت کہتی ہے کہ کون آپ کی نظر میں کیسا ہے یہ دل میں رکھو، لیکن گفتگو اور لہجہ ہر ایک کے ساتھ اچھا کرو۔ اسی طریقے سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ انسانوں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے رہیں، ہمارا سلوک اور ہمارے معاملات، ہمارے برتاؤ اچھے رہیں، تو ایک پوائنٹ اور ایک نقطہ شریعت یہ بتاتی ہے کہ زندگی میں ہمارے آپ کے بہت سارے دشمن ہوں گے اور بہت سارے دوست ہوں گے۔ ہمارے آپ کے بہت سارے دشمن بھی ہوں گے اور آپ کے بہت سارے دوست بھی ہوں گے۔ شریعت نے کہا کہ دوستی میں بھی ایک حد پہ رہو اور دشمنی میں بھی ایک حد پہ رہو۔ دوستی کرو تو آخری حد پہ چلے جاؤ، صحیح نہیں ہے۔ دشمنی کرو تو آخری حد پہ چلے جاؤ، صحیح نہیں ہے۔ آپ نے دوستی کی اور دوست سمجھ کر کے زندگی کا ہر راز بتا دیا، کل آپ کو پچھتانا پڑے گا، کل آپ نقصان اٹھا سکتے ہیں،
کسی سے دشمنی کی اور دشمنی میں حد سے آگے گزر گئے, آخری حد تک چلے گئے, کل آپ کو پچھتانا پڑے گا, آپ کو افسوس کرنا پڑے گا. آپ نے دوستی کی اور دوست سمجھ کر کے زندگی کا ہر راز بتا دیا, ممکن ہے کہ آنے والے دن میں وہ آپ کا دشمن بن جائے, حالات بدل جائیں اور آج کا دوست کل دشمن میں تبدیل ہو جائے. اور آپ جسے دشمن سمجھ کر کے تکلیف دے رہے ہیں, آپ پریشان کر رہے ہیں, آپ ٹارچر کر رہے ہیں, آپ ممکن ہے کہ حالات بدل جائیں, دل سے دل مل جائے, نفرتیں دور ہو جائے, محبتوں میں تبدیل ہو جائے, کل تو آپ کو افسوس کرنا پڑے گا. اس لیے شریعت کہتی ہے کہ دوستی میں بھی اعتدال ہونا چاہیے اور دشمنی میں بھی اعتدال ہونا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ترمذی کی صحیح روایت ہے, احبب حبیبک ہونا ما عسى ان یکون بغیضک یوما ما وابغض بغیضک ہونا ما عسى ان یکون حبیبک یوما ما. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوستی میں بھی اعتدال رکھو, دشمنی میں بھی اعتدال رکھو, اس لیے کہ آج کا دوست کل تمہارا دشمن بن سکتا ہے اور آج کا دشمن ہو سکتا ہے کہ کل تمہارا دوست بن جائے. اسی طریقے سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے رہیں تو شریعت کی ایک تعلیم, قرآن کی ایک تعلیم یہ ہے کہ جہاں جہالت ہوتی ہے اور جہاں جاہل ہوتے ہیں وہاں سے ہمیشہ دوری اختیار کرو. کہا جاہلوں سے بحث مت کرو, جاہلوں سے الجھو مت, جاہلوں سے تکرار مت کرو. جاہل سے کون لوگ مراد ہیں؟ بے علم لوگ مراد نہیں ہیں. ارے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس علم نہیں ہے, لیکن علم نہ ہونے کے باوجود وہ بڑے شریف ہوتے ہیں, بڑے اخلاق مند ہوتے ہیں. جاہل سے وہ لوگ مراد ہیں جو اخلاق سے خالی, جو مروت سے خالی, جو شرافت سے خالی, جو انسانیت سے خالی, جن کو یہ نہیں پتا کہ اخلاق کیا ہے, جن کو یہ نہیں پتا کہ شرافت کیا ہے, جن کو یہ نہیں پتا کہ مروت کیا ہے, جن کو یہ نہیں پتا کہ انسانیت کیا ہے. شریعت نے کہا کہ جاہلوں سے الجھو مت, جاہلوں سے بحث مت کرو, جاہلوں سے تکرار مت کرو, اس لیے کہ جاہلوں سے الجھنے کا انجام سوائے پچھتاوے اور سوائے افسوس کے کچھ نہ ہوگا. اور تم جاہلوں سے اس وقت تک جیت نہیں سکتے, جاہلوں سے اس وقت تک کامیاب ہو نہیں سکتے جب تک کہ تم اس سے بڑے جاہل نہ بن جاؤ. اور جاہل بننے کے لیے تمہیں اپنی اخلاق کا سودا کرنا پڑے گا, اپنی زبان خراب کرنی پڑے گی, اپنے کریکٹر کا سودا کرنا پڑے گا. اللہ رب العالمین نے اس جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا سورہ فرقان کی آیت نمبر 63 کے اندر کہ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اللہ نے رحمان کے بندوں کی صفات بیان کرتے ہوئے کہا کہ میرے رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جب زمین پر چلتے ہیں تو نرمی سے چلتے ہیں, زمین پر چلتے ہیں تو عاجزی اور انکساری کے ساتھ چلتے ہیں, زمین پر چلتے ہیں تو اکڑ کر اور تکبر کے ساتھ نہیں چلتے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اور جب جاہلوں سے ان کا سابقہ پڑتا ہے, جاہلوں سے جب ان کا سامنا ہوتا ہے تو سلام کہہ کر کے نکل جاتے ہیں, ان سے الجھتے نہیں ہیں, ان سے ہے کہ بحث نہیں کرتے. یہاں پر سلام سے مراد سلام تحیہ نہیں ہے, سلام سے مراد سلام متارکہ ہے, یعنی ہم آپ جیسوں سے الجھنا نہیں چاہتے, ہم آپ جیسوں سے بحث کرنا نہیں چاہتے. اسی طریقے سے میرے بھائیوں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ زندگی میں لوگوں کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے رہیں, لوگوں کے ساتھ ہمارا رویہ اچھا رہے, تو زندگی میں انسانوں پر بھروسہ کرنا سیکھیں. آپ زندگی میں انسانوں پر بھروسہ کرنا سیکھیں. کچھ لوگ آپ کو ایسے ملیں گے سماج میں جن کو اپنی ذات کے علاوہ کسی پر بھروسہ نہیں, نہ بیوی پر بھروسہ, نہ ماں باپ پر بھروسہ, نہ بھائی بہن پر بھروسہ. بہت سارے لوگوں کے بارے میں سنا گیا, دیکھا گیا کہ جب وہ گھر سے نکلتے ہیں, بال بچے باہر اندر ہیں, بیوی بچے اندر ہیں, باہر سے تالا لگا کر کے جاتے. کیوں بھائی؟ ان کو کسی پر بھروسہ نہیں. ٹھیک ہے, کسی نے آپ کو ڈسا ہے, کسی نے آپ کو دھوکہ دیا ہے, چند افراد کی وجہ سے پوری انسانیت سے بھروسہ اٹھ جانا, یہ کون سی بات ہے؟ ٹھیک ہے, شریعت یہ بھی کہتی ہے کہ ہر جگہ بھروسہ نہ کرو, ہر انسان پر بھروسہ نہ کرو, یہ بھی غلط ہے. لیکن جہاں پر بھروسہ کرنے کی جگہ ہو, جہاں پر بھروسہ کرنے کا موقع ہو, شریعت نے کہا کہ اگر تم اس بھیڑ کی دنیا میں تنہا نہیں رہنا چاہتے تو انسانوں پر بھروسہ کرنا سیکھو, انسانوں پر بھروسہ کرنا سیکھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک نازک موقع پر کس پر بھروسہ کیا؟ سبحان اللہ. آپ جانتے ہیں ہجرت کا موقع, ہجرت کا موقع, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور پر چھپے ہوئے ہیں, مکہ سے مدینہ جا رہے ہیں. کفار مکہ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ دونوں چھپے چھپے جا رہے ہیں. اللہ اکبر, اعلان, خبر, نیوز پھیلا دی جاتی ہے کہ جو شخص محمد اور اس کے ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ کر کے لائے گا اسے بھاری
बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा, बहुत बड़ा इनाम। गालिबन तारीख की सीरत की किताबों में 100 ऊँटों का इनाम रखा गया था कि जो शख्स मोहम्मद और उसके साथ यही थे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु को पकड़ कर लाएगा, उसे 100 ऊँटों का इनाम दिया जाएगा। आप जानते हैं सारे आम रास्ते जो मक्का से मदीना जाने वाले रास्ते थे, सारे के सारे रास्ते पर लोगों की नजरें थी, कहाँ हैं ये लोग, किस तरह हैं ये लोग, कहाँ छुपे हुए हैं। उस मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक गैर मुस्लिम पर भरोसा किया था, मुसलमान पर नहीं, एक गैर मुस्लिम पर भरोसा किया था। सीरत की किताबों में उसका नाम अब्दुल्ला बिन उरैक़िब बतलाया जाता है, अब्दुल्ला बिन उरैक़िब बतलाया जाता है। उस इंसान को पता था कि एक खुफिया रास्ता जो मक्का से मदीना जाने वाला था, उस इंसान को पता था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक रहबरी चाहिए थे, रहनुमाई चाहिए थे मदीना जाने के लिए, क्योंकि आम रास्ते पर तमाम के तमाम लोगों की निगाहें थी। आप अंदाजा लगाए वो शख्स चाहता तो लालच में आकर के इनाम में आकर के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बता देता कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे सोर में छुपे हुए हैं। लेकिन इस ज़मीन पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने ज़मीर का सौदा नहीं करते, बेज़मीर लोग होते हैं जो चंद टकों और चंद पैसों में अपने ज़मीर का सौदा कर लेते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस नाजुक मौके पर एक गैर मुस्लिम पर भरोसा किया। तो आप अंदाजा लगाएं, अगर आप इंसानों पर भरोसा नहीं करेंगे तो हर जगह ठोकरें ही ठोकरें खाएंगे, हर इंसानों के बारे में आप बदगुमानी के शिकार होंगे। इसी तरीके से सबसे अहम पॉइंट जो मैं कहना चाहता हूं कि हमारा सुलूक, हमारा बर्ताव, हमारा रवैया, हमारा मामला और हमारा सुलूक जो इंसानों के साथ होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। शरीयत यह कहती है कि जिंदगी में कभी भी तुम अपने मुहसिनों को ना भूलो, जिंदगी में कभी भी अपने मुहसिनों को ना भूलो। कौन मुहसिन? जिन्होंने जिंदगी में कभी भी आपका मुश्किल हालात में साथ दिया और जिंदगी में कभी भी जिन्होंने आप पर एहसान किया, उनके एहसानात को कभी फरामोश न करो, उनके एहसानात को कभी भुलाओ ना। ये शरीफों की अलामत है, मुत्तकियों की अलामत है, नेक लोगों की अलामत है, अहले ईमान की अलामत है कि वो कभी भी अपने मुहसिनों को भुलाते नहीं, अपने मुहसिनों के एहसान को कभी फरामोश नहीं करते। जहाँ पर आप अपने लिए दुआ करते हैं, अपने परिवार, अपनी फैमिली, अपने बाल बच्चों के लिए दुआ करते हैं, उस मुहसिन को भी अपनी दुआओं में याद रखें जिन्होंने जिंदगी के किसी भी मरहले में, किसी भी हालात में, किसी भी मुश्किल टाइम और मुश्किल वक्त में आपका साथ दिया। हम जो दूसरों पर एहसान करते हैं उसे भूल जाना चाहिए। कहते हैं ना, नेकी कर दरिया में डाल। हम दूसरों पर जो एहसान करते हैं उसे भूल जाना चाहिए, लेकिन हम पर जो एहसान करता है उसे याद रखना चाहिए और जिंदगी भर याद रखना चाहिए। और न सिर्फ याद रखना चाहिए बल्कि उस एहसान का बदला हत्तल इम्कान चुकाने की कोशिश करना चाहिए। इसलिए जिंदगी में कभी भी जिन्होंने भी, चाहे वो आपके माँ बाप हों, आपके भाई हों, आपके बहन हों, आपके दोस्त हों, आपके रिश्तेदार हों, आपके पड़ोसी हों, आपके टीचर हों, आपके उस्ताद हों, जिन्होंने कभी भी जिंदगी में आपका साथ दिया हो, उनके एहसानात को कभी भी भुलाना नहीं चाहिए। जो इस दुनिया की जिंदगी में दूसरों के एहसानात को फरामोश करता है, गोया कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की जिस कदर शुक्रगुजारी करनी चाहिए थी वो शुक्रगुजार इंसान बंदा बन नहीं सकता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मल्लम यशकुरिन्नास लम यशकुरिल्लाह। जो मखलूक़ात का शुक्रगुजार नहीं होता वह हकीकी मानों में अल्लाह का भी शुक्रगुजार बंदा बन नहीं सकता। तो कहने और बतलाने का मकसद यह है कि जो रहनुमा उसूल हैं, शरीयत ने हमें और आपको बतलाए हैं कि इस दुनिया की ज़िंदगी में हम लोगों के साथ कैसे रहें, लोगों के साथ हमारा मामला कैसे हो, लोगों के साथ हमारा बर्ताव और हमारा सलूक कैसा हो। इसके दो बड़े फ़ायदे। एक फ़ायदा ये कि आपकी ज़िंदगी, दुनिया की ज़िंदगी खूब गुजरेगी और बहुत बेहतर से गुजरेगी इंशाअल्लाह। और दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हमारे आखिरत के लिए सरमाया है हमारा ये सलूक। हम जो दुनिया में लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करते हैं, अच्छा ताल्लुक़ रखते हैं, अच्छा रवैया और हुस्न सलूक से पेश आते हैं, और जो लोग हमारे पीठ पीछे या हमारे मरने के बाद गवाही देंगे, तो ये गवाही हमारे आखिरत के अंजाम को बनाने में बड़ा किरदार अदा करती है। दुनिया कहे कि बड़ा अच्छा इंसान था चला गया, दोस्त कहे कि कितना अच्छा इंसान दोस्त था चला गया, रिश्तेदार कहे कितना अच्छा रिश्तेदार था चला गया, पड़ोस कहे कितना अच्छा पड़ोसी था चला गया। ये सब शहादतें हैं, ये सब गवाहियां हैं जो बताती हैं कि हमारे आखिरत आसान होने वाली है और हम आखिरत में कामयाब होने वाले हैं इंशाअल्लाह। अल्लाह के रसूल, बुखारी मुस्लिम की हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के पास मौजूद थे। एक जनाजा गुजरा, सहाबा ने तारीफ की। जनाजा गुजरा, सहाबा ने तारीफ की, आपने कहा वजबत वजबत, वाजिब हो गई। एक दूसरा जनाजा गुजरा, सहाबा ने मनफी तासुर पेश किया, अच्छा इंसान नहीं था। अल्लाह के रसूल ने कहा वजबत वजबत, वाजिब हो गई। सहाबा ने पूछा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या मामला है, क्या माजरा है। पहला जनाजा गुजरा, हमने तारीफ की, आपने कहा वाजिब हो गई।
दूसरा जनाजा गुजरा, हमने मनफी तासुर पेश किया, आपने कहा वाजिब हो गई, वाजिब हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहला जनाजा गुजरा, तुमने तारीफ की, मुस्बत तासुर पेश किया, तो मैंने कहा वजबत लहुल जन्नह, उस इंसान के हक में जन्नत वाजिब हो गई। दूसरा जनाजा गुजरा, तुमने मनफी तासुर पेश किए, तो मैंने कहा वजबत लहुन नार, उसके लिए जहन्नम वाजिब हो गई। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं अंतुम शुहदाउल्लाहि फिल अर्ज़, तुम इस ज़मीन पर अल्लाह के गवाह हो। तो हमारा आखिरत में जो अंजाम होने वाला है, इस दुनिया ही में कभी अल्लाह ताला अपने बंदों के ज़रिए से, मोमिन बंदों के ज़रिए से सुनवा देता है और ख़बर दे देता है। इसलिए कहना और बतलाने का मकसद ये है कि याद रखें, हम अपने सलूक से, हम अपने रवैये से, हम अपने बर्ताव से, हम अपने अखलाक से, हम अपने करैक्टर से, हम अपने किरदार से, हम अपने मिलन जुलन से, और हम अपनी मोहब्बत और हम अपनी उल्फत और हम अपने मामलात से जो तासुर लोगों के दिलों में छोड़ेंगे, ये हमारे आखिरत के संवारने और आखिरत के अंजाम को बनाने में बड़ा किरदार अदा करता है। दुआ है रब्बुल आलमीन से कि बार इलाहा जो भी बातें कही गई है, मुझ कहने वाले को और आप सुनने वालों को उन बातों पर अमल करने की तौफीक दे। परवरदिगार आलम हम तमाम लोगों को, हर एक के साथ, माँ बाप के साथ, भाई बहन के साथ, दोस्तों अहबाब के साथ, रिश्तेदारों के साथ, पड़ोसियों के साथ, छोटों के साथ, बड़ों के साथ, अपनों के साथ, गैरों के साथ, हर एक के साथ अच्छा सलूक, अच्छा बर्ताव, अच्छा मामला और अच्छा ताल्लुक़ रखने की तौफीक दे। परवरदिगार आलम हम तमाम मुसलमानों के दरमियान उल्फत व मोहब्बत को बरकरार रख, और जो कुदरतें हैं, जो नफ़रतें हैं, जो दुश्मनियाँ हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन इन दुश्मनियों को परवरदिगार आलम तू अपने फजलो करम से अल्लाह रब्बुल आलमीन मोहब्बत में तब्दील कर दे। रब्बुल आलमीन जब तक तू हम जिंदा रख, इस्लाम की हालत में ज़िंदा रख, जब हमारा खात्मा हो तो ईमान बिल खैर पर हमारा खात्मा हो। आमीन। तक़ब्बल या रब्बुल आलमीन।